بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے دلائل توحید باری تعالی. ہم اس میں سے 34 نقطہ پیش کر چکے تھے. آج 35واں نقطہ پیش کرنا ہے، اور 35واں نقطہ ہے ایمان کے کتنے ارکان ہیں. ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کی ہوئی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، بھلی بری تقدیر پر ایمان لانا. اس کی ہم تفصیل بھی بیان کریں گے، اور قضا و قدر تقدیر کے سلسلے میں ہم پوری تفصیل ایک جگہ سے بیان کر رہے ہیں. یہ ہماری جو کتاب ہے، یہ جن و شیاطین، نظر بد اور جادو کی حقیقت اور رقیہ مروجہ کے منکرات، جلد اول، تالیف محمد مقیم فیضی. یہ شیخ محمد مقیم فیضی ابھی کچھ ہی دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے رحمہ اللہ. یہ بڑی عظیم کتاب ہے جسے انہوں نے مرتب کی ہے. ابھی یہ پہلی جلد چھپ کے آئی ہے. اسلام کی نظر میں قضا و قدر کی حقیقت. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی توفیق سے نوازے. یہ حقیقت جان لیجئے کہ قضا و قدر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس بات کا پختہ یقین رکھے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر ہی سے واقع ہوتا ہے. تقدیر پر ایمان رکھنا ارکان ایمان میں سے 6واں رکن ہے. اس کے بغیر کسی بھی شخص کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جب ان سے تمہاری ملاقات ہو تو انہیں بتا دینا کہ میں تم سے بیدار ہوں اور تم مجھ سے لا تعلق ہو چکے ہو. اور اس ذات کی قسم جس کی عبداللہ بن عمر قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ صدقہ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے. تقدیر پر ایمان کے ارکان کے درجات. تقدیر پر ایمان کے 4 ارکان یا 4 درجات ہیں. جب تک آدمی ان 4 پر ایمان نہیں رکھے گا تب تک وہ تقدیر پر ایمان رکھنے والا نہیں مانا جائے گا، نہ اس کا ایمان صحیح ہوگا. اور وہ 4 ارکان یہ ہیں. نمبر 1، اس بات پر ایمان رکھنا کہ ازل اور قدیم سے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اجمالی اور تفصیلی علم ہے، اور زمین و آسمان کی ذرہ بھر بھی کوئی چیز اس سے غائب اور اوجھل نہیں ہے. نمبر 2، اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی وہ سب باتیں لوح محفوظ میں لکھ دی تھیں. اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ کی مشیت نافذ ہے، اللہ کا ارادہ، اور اس کی قدرت ہر چیز کو شامل ہے. کوئی چیز اس کی مشیت اور قدرت سے باہر نہیں ہے. اور اس کائنات میں خیر و شر میں سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے ہی سے ہوتا ہے. نمبر 4، اس بات پر ایمان رکھنا کہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور وہ مخلوق کا بھی خالق ہے،
اور ان کی صفات اور افعال کا بھی خالق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء، سورۃ الانعام آیت نمبر 102۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ لغوی اعتبار سے قضا و قدر کا معنی، لغت میں قضا و قدر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اتمام کیا جائے اور اسے محکم و مضبوط کر دیا جائے، یعنی کسی چیز کو کامل اور پختہ کر دیا جائے۔ اور قدر کا معنی لغوی اعتبار سے یہ ہے کہ کسی چیز کا اندازہ مقرر کر دیا جائے یا کسی چیز کے متعلق فیصلہ کر دیا جائے۔ شرعی اعتبار سے قضا و قدر کی تعریف قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدیم میں اور ازل میں اشیاء کے متعلق فیصلہ کر دیا ہے اور اس کا اندازہ مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ چیزیں اس کے مقرر کردہ اوقات ہی پر واقع ہوں گی، اور اسے ان کی مخصوص صفات کا بھی علم ہے، اور اس نے ان چیزوں کو لکھ بھی دیا ہے اور ان میں اس کی مشیت بھی شامل ہے، اور وہ ٹھیک اسی طرح واقع ہوگی جس طرح اللہ نے مقرر فرما دیا ہے، اور ان سب کو پیدا بھی اسی نے کیا ہے۔ کیا قضا و قدر کے درمیان کچھ فرق بھی ہے؟ کچھ علماء نے ان کے درمیان فرق بھی کیا ہے، مگر اقرب یہی ہے کہ شرعی اصطلاح میں قضا اور قدر کے درمیان کچھ فرق نہیں ہے، بلکہ معنوی اعتبار سے ان میں سے ہر ایک دوسرے کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور قرآن و سنت میں ان دونوں کے درمیان تفریق کی کوئی بھی واضح دلیل نہیں پائی جاتی ہے۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ ایک پر دوسرے کا اطلاق درست ہے۔ ہاں، ایک بات قابل ذکر ضرور ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص میں قدر کا لفظ زیادہ وارد ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس رکن پر ایمان واجب ہے۔ واللہ اعلم۔ ایمان بالقدر کے مراتب، ایمان بالقدر کے 4 مراتب ہیں۔ نمبر 1، مرتبہ علم، اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، آسمانوں اور زمین کی ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات کا علم انہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی سے حاصل ہے، اور اپنے علم قدیم سے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ سب کیا کیا کرنے والے ہیں۔ اس کے دلائل بہت سارے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، سورہ حشر آیت نمبر 22۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا ہے وہ، اور فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، سورۃ الطلاق آیت نمبر 12۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو باعتبار علم گھیر رکھا ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی مرتبہ علم۔ دوسری بات مرتبہ کتابت، اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے
अलम तालम अन्न अल्लाह यअलमु मा फिस समाई वल अर्द इन्न ज़ालिका फी किताब इन्न ज़ालिका अलल्लाह यसीर। सूरतुल हज आयत नंबर 70। क्या तुमने जाना नहीं कि आसमान और ज़मीन की हर चीज अल्लाह के इल्म में है, ये सब लिखी हुई किताब में महफूज है। अल्लाह ताला पर तो ये अम्र बिल्कुल आसान है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कतब अल्लाहु मकादिर अल खलाइक क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्द बख़म्सीन अल्फ़ सना। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीरें लिख दी थीं। नंबर 3, मर्तबे इरादा। मर्तबे इरादा व मशीयत। इस बात पर ईमान रखना कि इस कायनात में जो कुछ भी चल रहा है वो सब अल्लाह ताला की मशीयत ही से चल रहा है। लिहाजा जो कुछ अल्लाह ने चाहा वो हुआ और जो उसने नहीं चाहा नहीं हुआ, और कोई भी चीज उसके इरादे से खारिज नहीं है। इसकी दलील अल्लाह का ये इरशाद गिरामी है, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। सूरतुल कहफ आयत नंबर 23-24। और हरगिज हरगिज किसी काम पर यूं न कहना कि मैं इसे कल करूंगा, मगर साथ ही इंशाअल्लाह कह लेना। और अल्लाह का ये फरमान भी देखें, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। सूरह तकवीर आयत नंबर 29। और तुम बगैर परवरदिगार आलम के चाहे कुछ नहीं चाह सकते। और चौथा और आखिरी मर्तबा, मर्तबे खल्क। इस बात पर ईमान रखना कि अल्लाह ताला ही हर चीज का खालिक है और उसी में मखलूक के अफ़ाल भी शामिल हैं। हकीकत यही है कि इस कायनात में जो कुछ भी वाक़े होता है उन सब का खालिक अल्लाह ताला ही है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ही फरमाता है, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 62। अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है और फरमाता है, वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून। सूरह साफ़ात आयत नंबर 96। अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। हालांकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। और रसूल अकरम फरमाते हैं, इन्नल्लाह यस्नउ कुल्ला सानी व सनअतहु। अल्लाह ताला ने हर कारीगर को और उसकी कारीगरी को भी बनाया है। बुखारी फी खल्क़ अफ़ालिल इबाद, ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब है। इसके बाद में देखिए हमारा 36 नंबर आ रहा है। 36 नंबर में कहते हैं कि दीन इस्लाम का तीसरा दर्जा क्या है। दीन इस्लाम का तीसरा दर्जा एहसान है, जिसका सिर्फ एक ही रुकन है, और वो ये कि तुम अल्लाह की इस तरह इबादत करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो। हम इसको इन अल्फाज में ताबीर कर सकते हैं कि अल्लाह की इबादत में खूब डूब जाना, इस तरह डूब जाना कि गोया नमाजी और उसकी इबादत करने वाला अल्लाह को देख रहा है। और अगर उसे तुम देखने का तसव्वुर ना पैदा कर पाओ और ये मिजाज ना बन सके तो ये तो ख्याल रहना ही चाहिए और ये मिजाज तो कायम ही होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। नंबर 37, क्या दोबारा जिंदा किए जाने के बाद लोगों का हिसाब किताब होगा और उन्हें अपने आमदे आमाल के मुताबिक बदला मिलेगा? हाँ, जरूर लोगों का हिसाब किताब होगा और आमाल के मुताबिक उन्हें बदला मिलेगा।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، سورہ نجم آیت نمبر 31، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت کرے۔ نمبر 38، بعثت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، دوبارہ زندہ کرنا۔ تو جو آدمی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرے اس کا کیا حکم ہے؟ ایسا شخص کافر ہے، اور اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، سورہ تغابن آیت نمبر 7۔ ان کافروں نے خیال کر رکھا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ تم کہہ دو کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا، اور اللہ پر یہ بالکل آسان ہے۔ نمبر 39، کیا کوئی امت ایسی بھی ہے جس کے پاس اللہ نے رسول نہ بھیجا ہو جو اللہ کی دعوت دے اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کرے؟ ایسی کوئی بھی امت نہیں جس کے پاس اللہ نے رسول نہ بھیجا ہو۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل آیت نمبر 36۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ توحید نمبر 40، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت، توحید ربوبیت کا مطلب ہے دنیا کا خالق مالک رازق اللہ ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی فریاد سنتا ہے۔ اس توحید کا اقرار مکہ کے کافر کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، سورہ یونس آیت نمبر 31۔ تم کہہ دو وہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہہ دو پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ نمبر 2، توحید الوہیت۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ بندوں کی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہو، کیونکہ عربی زبان میں الہ کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جو مقصود عبادت ہو۔ لوگ کہتے تھے اللہ معبودوں کا معبود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں جیسے صلحاء اور ملائکہ وغیرہ کو پوجتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے اور یہ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں گے۔ نمبر 3، توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نام اور صفات اپنے لیے بیان کیے ہیں یا اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں،
وہ سب کے سب اللہ کے لیے اس کی شایان شان ثابت مانے، نہ ان کی تعویل کریں، نہ انہیں بے معنی قرار دیں، اور نہ ہی ان کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دیں۔ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا اقرار اس وقت تک صحیح نہ ہوگا جب تک توحید اسماء و صفات کا اقرار نہ کر لیں۔ نمبر 41، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہم پر کیا ضروری ہے؟ کسی بھی حکم کو بجا لانے کے لیے 7 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، اس کا علم۔ نمبر 2، اس سے محبت۔ نمبر 3، اس کے بجا لانے کا پختہ اور پکا ارادہ۔ نمبر 4، اس کی ادائیگی۔ نمبر 5، اس عمل کا مشروع طریقہ پر اور خالص اللہ اور اس کی رضا کے لیے ہونا۔ نمبر 6، ان امور سے اجتناب جو اسے ضائع و برباد کر دیں۔ نمبر 7، اس پر ثابت قدمی۔ نمبر 42، جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے توحید کا حکم دیا ہے اور شرک سے منع کیا ہے تو کیا اس پر یہ مراتب صادق آ سکتے ہیں؟ یہاں پر کئی مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ توحید برحق ہے اور شرک باطل ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس کے بارے میں دریافت نہیں کرتے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ نے سود حرام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود خرید و فروخت کرتے ہیں اور اس کے متعلق دریافت نہیں کرتے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یتیم کے مال کے سرپرست بنتے ہیں اور اس کے متعلق نہیں پوچھتے۔ دوسرا درجہ، اللہ کی نازل کردہ شریعت اور اس کے تقاضوں سے محبت کرنا اور اسے ناپسند کرنے والوں کو کافر سمجھنا، جبکہ اکثر لوگ رسول اکرم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے نفرت کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کی نازل کردہ ہیں۔ تیسرا درجہ، اس کے کرنے کا پختہ ارادہ۔ بہت سے لوگ اسے جانتے ہیں اور اس سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا کی لالچ انہیں پختہ ارادہ سے دور رکھتی ہے، باز رکھتی ہے۔ چوتھا درجہ، اس کی ادائیگی۔ بہت سارے لوگ عزم رکھتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں، لیکن جب یہ جان لیتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت اور احترام کرنے لگے ہیں تو پھر عمل ترک کر دیتے ہیں۔ پانچواں درجہ، بہت سارے اعمال میں اخلاص نہیں پایا جاتا، اور اگر اخلاص پایا جاتا ہے تو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوتے۔ چھٹا درجہ، سلف صالحین کو اپنے اعمال کے عکارت اور برباد ہو جانے کا خوف رہتا تھا، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سورہ حجرات آیت نمبر 2۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال عکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، جبکہ اس طرح کا خوف دور حاضر میں شاذ و نادر ہے، لوگ نہیں ڈرتے ہیں۔ ساتواں درجہ، حق پر ثابت قدم، حق پر ثابت قدمی اور برے خاتمہ کا ڈر۔ سلف صالحین اس سے بھی بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ نمبر 43، کفر کے کیا معنی ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ کفر 2 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ کفر جس کے ارتکاب سے انسان ملت سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1،
کفر تکذیب، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ گڑھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 68۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آئے تو وہ اسے جھٹلا دے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ دوسری قسم، اللہ کے احکام کی تصدیق کے باوجود ان کا انکار کرنا اور تکبر و گھمنڈ کی وجہ سے ان کو نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تیسری قسم، اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرنا، اور یہ کفر ظن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ غَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، سورہ کہف آیت نمبر 35 تا 37۔ وہ اپنے باغ میں گیا اور اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا، کہنے لگا کہ میں نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، اور اس بات کا تصور نہیں کرتا تھا کہ قیامت بھی آئے گی، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تجھے پورا آدمی بنایا۔ چوتھی قسم، اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنا۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے والذین کفروا عما انذروا معرضون، سورہ احقاف آیت نمبر 3۔ اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ پانچویں قسم، کفر نفاق، دکھاوے کے لیے ایمان لانا پھر کفر کا ارتکاب کرنا۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبہم فہم لا یفقہون، سورہ منافقون آیت نمبر 3۔ یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ دوم، کفر کی دوسری قسم وہ ہے جس کے ارتکاب سے انسان ملت سے خارج نہیں ہوتا، اور وہ کفران نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، اور یہی کفر اصغر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، سورہ نحل آیت نمبر 112۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا،
جو بدلہ تھا اس کے کرتوتوں کا اور اس کے کاموں کا۔ نیز اللہ نے فرمایا ہے ان الانسان لظلوم کفار، سورہ ابراہیم آیت نمبر 34۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ نمبر 44، شرک کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کا نقیص یعنی اس کا الٹا اور ضد شرک ہے۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں: شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی۔ پہلی قسم شرک اکبر، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا، کسی غیر کو شریک ٹھہرا لینا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 65۔ پس جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لیتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ دوسری قسم قصد و ارادہ اور نیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون، سورہ ہود آیت نمبر 15-16۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں پر پورا دے دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، برباد ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ تیسری قسم اطاعت و فرما برداری میں کسی کو اللہ کا شریک بنا لینا اور اللہ کا شریک ٹھہرا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ چوتھی قسم محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں۔ اگر ان ظالموں کو بات معلوم ہوتی جو قیامت کے دن اللہ کا عذاب دیکھتے وقت معلوم ہوگی کہ سب کچھ قدرت اور اختیار اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ دوسری قسم شرک کی دوسری قسم شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹا شرک جو ریا اور دکھاوے کو کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 110۔ پس جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تیسری قسم شرک کی تیسری قسم شرک خفی ہے۔ اس کی دلیل رسول اکرم کا یہ فرمان ہے کہ اس امت میں شرک تاریک رات میں کالے پتھر پر چلنے والی چونٹی سے زیادہ مخفی اور پوشیدہ ہے۔ نمبر 45، قضا اور قدر کے درمیان کیا فرق ہے؟ قدر اصل میں قدر کا مصدر ہے، پھر اسے تقدیر کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا، جس کے معنی بانٹنے اور الگ کرنے کے ہوتے ہیں، اور پھر کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے اس سلسلے میں اللہ رب العزت کے اندازہ و تقدیر میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ لیکن قضا کا استعمال میں تمام تقدیروں اور پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کے نفاذ کی بابت تکوینی حکم کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار اس کا استعمال اس تقدیر پر ہوتا ہے جس کے معنی تفصیل اور تمیز کے ہیں، اور کبھی قدر کا اطلاق قضا پر بھی ہوتا ہے، یعنی ارادہ کونیہ کے مطابق اللہ کی مقدر کردہ چیزوں کا واقع ہونا، اور قضا کا اطلاق حکم دینی و شرعی پر بھی ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، سورہ نساء آیت نمبر 65۔ پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں۔ اسی طرح قضا کا اطلاق فارغ اور مکمل ہونے پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ سورہ جمعہ آیت نمبر 10۔ جب نماز پوری ہو جائے۔ قضا کا اطلاق بذات خود اس کام پر بھی ہوتا ہے جو عمل میں آیا ہو۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر لے، اور خبر دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں پہلے ہی صاف فیصلہ کر دیا تھا۔ نمبر 46، کیا عمومی طور پر تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری سب اللہ کی طرف سے ہے؟ تقدیر عمومی طور پر سب اللہ کی جانب سے ہے۔ حضرت علی سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بقیع میں ایک جنازہ میں شریک تھے، اللہ کے رسول تشریف لائے اور بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ کے ساتھ چھڑی تھی جس کے ذریعے آپ زمین کھودنے لگے۔ پھر فرمایا ہر شخص کی جگہ اللہ نے جنت یا جہنم میں مقرر کر دی ہے، نیز اس کے بدبخت اور نیکبخت ہونے کے متعلق بھی لکھا جا چکا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کیا ہم تقدیر پر بھروسہ نہ کر لیں اور اعمال ترک کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اہل السعادہ میں ہوگا، سعادت مند ہوگا، سعادت مندی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا، اور جو شقاوت والوں میں سے ہوگا شقاوت کا عمل اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ نمبر 47، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ نمبر 48، توحید کی وہ کون سی قسم ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں پر نماز اور روزے سے پہلے فرض کیا؟ وہ توحید عبادت ہے۔ آپ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے علاوہ کسی اور کو ہرگز نہ پکاریں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ وہ نمبر 49، محتاج
صابر افضل ہے یا مالدار شکر گزار؟ اور صبر و شکر کی تعریف کیا ہے؟ صابر اور شکر گزار سب اللہ کے نزدیک افضل مومنوں میں سے ہیں، لیکن دونوں میں افضل وہ شخص ہوگا جس کے اندر اللہ کا تقوی زیادہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور آخری نکتہ نمبر 50، آپ ہمیں کس بات کی نصیحت کرتے ہیں؟ جواب، میں آپ کو توحید کو سمجھنے اور اس کے متعلق کتابوں کا مطالعہ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اس سے آپ کے لیے توحید کی حقیقت جو رسول اکرم لے کر آئے واضح ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔